آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں ہیں۔ ان کے کراچی میں لیکچرز اور سوال و جواب کے سیشن ہو رہے ہیں۔ انہی سوال و جواب کی نشست میں لکی مروت کی ایک لڑکی پلوشہ خان آ گئی، جس نے بیہودہ سے سوال سے ڈاکٹر صاحب کو غصہ چڑھا دیا۔ سوال پلوشہ کا یہ تھا، ہمارے علاقے میں جہاں سے میں آئی ہوں وہاں تبلیغی جماعت والے بھی بہت ہیں، لوگ نماز روزہ کے بھی پابند ہیں، بہت بڑا اجتماع بھی ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس علاقے میں بچہ بازی، جرائم پیشہ افراد، لونڈے باز بھی بہت ہیں، تو کیا اسلامی معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے، لہٰذا بکواس مت کریں۔ کیونکہ آپ نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا یہ سوال بنتا ہی نہیں، لہٰذا آپ معافی مانگیں یا اپنے سوال کو درست طریقے کے ساتھ پیش کریں۔ لیکن ایسی وہ ڈھیٹ بچی تھی کہ اس نے معافی نہیں مانگی اور اپنی فضول بات پر ڈٹی رہی۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے خلاف بات کرنے کا موقع مل رہا ہو تو لنڈے کے لبرلز پیچھے رہ جائیں؟ لہٰذا سارے ہی اپنی اپنی کھڈوں سے باہر نکل آئے اور اپنے شناختی کارڈ دکھانے لگ گئے، جہاں پر والد کے نام والی جگہ پر صاف لکھا تھا کہ خالی جگہ پر کریں یا کوئی بھی نام دے دیں۔ اس لڑکی کا سوال ہی غلط تھا۔ کیوں غلط تھا؟ وہ اس لیے غلط تھا کہ لوگ نماز روزہ حج کرتے ہیں، بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، لیکن لونڈے بازی کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، کیونکہ ان میں منافقت ہے۔ لبادہ اسلام کا اوڑھنے سے کوئی بھی متقی نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ اطاعت یہ ہوتی ہے کہ جن باتوں سے اللہ اور اس کا رسول منع کر دے تو رک جاؤ، اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دے وہ کرو۔ اور اگر لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے تو اس میں اسلام کا کیا قصور؟ اب بندہ اس لڑکی کے بھائیوں سے سوال پوچھے کہ کیا پاکستان میں اسلام نافذ ہے؟ جواب آئے گا کہ بالکل اسلام کا نظام شریعت نافذ نہیں۔ اگر اسلامی نظام نافذ نہیں تو پھر بلیم آپ اسلامی معاشرے کو کیوں دے رہے ہیں؟ اگر شریعت نافذ ہوتی تو اس میں اس قبیح عمل پر ضرور پرستش ہوتی، لوگوں کو ان کی سزا ملتی جو اس گندے عمل میں شریک ہوتے، اور تب اگر یہ عمل رہ جاتا باقی تو تب آپ یہ اعتراض کرنے میں حق بجانب تھے کہ جی اسلامی معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اگر اسلامی معاشرہ نہیں ہے، رجم اور ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، تو ہمارا اسلام اس کا ذمہ دار نہیں، لہٰذا لوگوں کی منافقت کے عمل کو اسلام کے کھاتے میں فٹ نہ کریں۔ اور اگر واقعی دیکھنا چاہتے ہیں لونڈے باز اور گند سے پاک معاشرہ تو ایک بار اسلام کے نظام شریعت کو نافذ کرنے میں ساتھ دیں۔ اگر نہیں کر سکتے ایسا تو بکواس بھی نہ کریں۔ شکریہ۔